بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا موضوع۔ مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنارن رہتی تھی جس کا صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز جب سنارن کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ سنارن لڑکے کو کنویں کے قریب بٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کے دوسری طرف ایک کمہار رہتا تھا جس کا ہوا اس وقت خوب روشن تھا۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گیا۔ سنارن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا کہ وہ گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچی تو گھر پر بھی لڑکا موجود نہ تھا۔ آخر ماں تھی بہت زیادہ پریشان ہوئی اور روتی پیٹتی اپنے لختے جگر کی تلاش میں دوبارہ گھر سے نکل گئی۔ کنویں کے قریب آئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، پریشان پھرتی رہی، ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا، کہیں پتہ نہ چلا۔ اسی طرح شام ہو گئی، یکایک شروع ہوا کہ سنار کا لڑکا کمہار کے آبے میں گر کر جل گیا ہے۔ یہ سن کر اسے انتہائی صدمہ ہوا اور اس قدر روئی کے غش میں آ گئی۔ عالم غش میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک معجزہ نقاب پوش تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ غم نہ کھا، تیرا لڑکا بہت جلد تجھے ملے گا۔ تو نیت کر لے اگر میرا لڑکا صحیح و سالم آوے میں سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آوے تو میں جناب سیدہ علیہ السلام کی کہانی سنوں گی۔ سنارن نے فوراً عالم غش میں ہی نیت کر کے منت مان لی۔ جب آنکھ کھلی تو سنارن نے دیکھا کہ لڑکا خدا کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے اور اسے اعجاز جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے جسم پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا، یہاں تک کہ لباس بدن بھی بالکل محفوظ رہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنارن بچے کو لے کر خوشی خوشی بازار گئی، 2 پیسے کی شیرینی مول لی اور پڑوسیوں سے کہا کہ میری مراد پوری ہوئی ہے، میرے گھر چل کر جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہانی سنا دو اگر کسی کو یاد ہے۔ 6-7 گھر پھری لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ ہمیں کہانی یاد نہیں ہے اور نہ ہی اتنی فرصت ہے کہ فضول باتوں کی طرف توجہ دیں۔ سنارن سب سے مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دی۔ کچھ دور چل کر وہی نقاب پوش معظمہ نظر آئیں اور فرمایا کہ اے خاتون مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں تو سن۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ یہودی جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں شرف پاؤں کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امر کے مالک حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ سن کر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لے چلیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس امر کے مالک خود جناب سیدہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جناب سیدہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آواز دی کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر علیہ السلام سے اجازت لے لو تو چلوں گی۔ یہودی نے کہا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، سبھی نے آپ کو اس امر کا مختار دیا ہے۔ جناب سیدہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر متفکر ہو گئیں۔ اتنے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی تم تو اختیار ہے۔ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی بابا جان، آپ کی سخت توہین ہوگی کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جاب جا خرمے کے پابند لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی اس حالت میں جاؤ جو بھی مرضی خدا کی۔ چنانچہ جناب سیدہ رضی اللہ عنہا جانے کو تیار ہو گئیں۔ اپنی ڈیوڈ تک پہنچی تھی کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئی اور جناب سیدہ رضی اللہ عنہا کو زیورات و خلط سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر جناب سیدہ رضی اللہ عنہا کو روانہ کیا۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور آگے روانہ ہو گئیں۔ اس شان سے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ یہودی کے مکان پر پہنچی تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آ گیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ہو گئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح کف سے انسری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدا بن گیا۔ جناب سیدہ رضی اللہ عنہا کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی، فرمایا کہ اطمینان رکھیے ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہا نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا اے میرے معبود، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیے مجھے صدقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اے میرے معبود برحق، میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ رضی اللہ عنہا کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھے کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق ہیں اور آپ ان کی دختر ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اور اسی طرح صدقے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ زہرا کا یہ اعزاز دیکھ کر 500 یہودی مرد اور عورت مسلمان ہو گئے اور آپ کو سب نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیزی میں دی، آپ اپنے دولت خانہ پر واپس تشریف لے آئیں۔ تمام ماجرا جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ کہانی کا پہلا حصہ ختم ہوا۔ معظمہ نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ سنارن نہایت دلچسپی اور اعتقاد سے سنتی رہی۔ دوسرا موضوع، کسی ملک کا ایک بادشاہ جو سیر و شکار کا بہت دلدادہ تھا، اس نے ایک دن اپنے وزیر سلطنت کو سامان شکار تیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وزیر نے بھی تیاری شروع کر دی اور بادشاہ کو اطلاع دی کہ دوسرے روز الگ صبح ہم لوگ شکار کے لیے چلیں گے۔ اگلی صبح شکار کھیلنے کی غرض سے شکارگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ بادشاہ کی لڑکی شہزادی ماں اپنی سہیلی وزیر زادی کے ضد کر کے ہمراہ ہوئی۔ کافی مسافت طے کرنے کے بعد جب یہ شکاری قافلہ ایک سرسبز و شاداب جنگل میں پہنچا تو اس سفر سے آسودہ ہونے کے لیے اس جگہ خیمہ نصب کیا گیا۔ باورچی خانے کا عملہ کھانا پکانے کے انتظام میں لگ گیا اور کچھ لوگ سفر کی تھکان کی وجہ سے خیموں کے باہر ہی لیٹ گئے۔ اتنے میں خلاف امید اس زور و شور کے ساتھ آندھی چلی کہ اس نے بڑے بڑے تناور درختوں کو زمین سے اکھاڑ پھینکا۔ گرد و غبار کی وجہ سے پاس کی کوئی بھی چیز سجائی نہ دیتی تھی۔ اس طوفانی عالم میں ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی۔ شاہی خیمہ اور خرگات کا دور دور تک کہیں پتہ نہ تھا۔ جب آندھی کا زور کچھ کم ہوا اور منتشر شدہ لوگ جگجا ہونا شروع ہو گئے تو اس وقت شہزادی اور وزیر زادی کی تلاش شرط کے ساتھ کی جانے لگی، جن کا کہیں پتہ نہ تھا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں محبت پدری سے بیدار لڑکیوں کو تلاش کرنے لگے، لیکن بہت دوڑ دھوپ کے بعد بھی کامیابی نہ ہوئی اور بالآخر بدلہ خواستہ دارالسلطنت کی طرف واپس لوٹنا پڑا۔ محل سرا میں اس خبر سے کوہرام مچ گیا، جس میں رایا بھی شامل تھی۔ اتفاق سے اس وقت ایک اور بادشاہ اپنے شکاری عملے کے ساتھ مشترکہ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا۔ شکار کے دوران اس بادشاہ پر پیاس غالب آ گئی، چنانچہ اس لیے اس نے اپنے وزیر کو پانی لانے کا حکم دیا، مگر پانی کا ذخیرہ جو کہ قافلے کے ہمراہ تھا ختم ہو چکا تھا۔ چنانچہ وزیر پانی کی جستجو میں چل پڑا اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر آبادی کا پتہ لگانے کے واسطے وہاں پہنچا۔ وہاں اس کو 2 حسین و جمیل لڑکیاں نظر آئیں۔ یہ لڑکیاں وہی گمشدہ شہزادی اور وزیر زادی تھیں اور اپنے والدین اور قافلے سے جدا ہو چکی تھیں۔ چنانچہ یہ لڑکیاں جب اپنے والدین سے جدا ہو کر پہاڑ پر پہنچی تو بہت زیادہ پریشان ہوئیں۔ ظاہر ہے اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی۔ دونوں لڑکیاں اس علم انگیزی اور بظاہر دائمی جدائی سے اس قدر روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ عالم غش میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور نہایت شفقت سے فرماتی ہیں کہ اے لڑکیوں، تم ہراساں مت ہو، نیت کر لو، جب ہم اپنے والدین سے مل جائیں گی تو اس وقت جناب سیدہ علیہ السلام کی کہانی سنیں گی۔ لہٰذا ان دونوں لڑکیوں نے حسب ہدایت معظمہ منت مان لی۔ جب غش سے ہوش آیا تو اپنے واقعہ غشی کو بیان کیا اور منت کی تصدیق کی، اور پھر خدا کے رحم و کرم کی منتظر ہوئی کہ وہ وزیر پانی کی تلاش میں یہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے ان دونوں بے یار و مددگار لڑکیوں کو اس وقت پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا تو بہت ہی حیران ہوا۔ اس نے پوچھا کہ اے لڑکیوں، تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ ذرا اپنے حسب نسب سے آگاہ کرو اور یہ بتاؤ کہ تم اس سنسان جگہ اور اتنی اونچی پہاڑی پر کیسے پہنچ گئیں؟ وزیر کے دریافت کرنے پر دونوں لڑکیوں نے آبدیدہ ہوتے ہوئے اپنا سارا قصہ واقعہ بیان کیا اور اپنے حسب نسب اور مراتب سے بھی اس کو آگاہ کیا۔ وزیر ان لڑکیوں کے حالات سے آگاہ ہونے کے فوراً بعد اپنے بادشاہ کے پاس گیا اور اسے سارا واقعہ بالتفصیل بیان کیا۔ بادشاہ اس واقعے کو سن کر بہت متاثر ہوا اور اس کو وزیر کو حکم دیا اگر وہ لڑکیاں اپنی خوشی سے آنا چاہتی ہیں تو ان کو فوراً لے آؤ۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں اس مرتبہ وزیر اپنے چند آدمیوں اور سواری کو لے کر ان لڑکیوں کے پاس پہنچا۔ ہمراہیوں کو پہاڑ کے دامن پر چھوڑ کر خود پہاڑی کی چوٹی پر جا پہنچا اور دریافت کیا کہ اے لڑکیوں، تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ وزیر نے دونوں کو پہاڑ سے نیچے اتارا اور سواری پر سوار کر کے باعزت اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا، جو ان سب کو لے کر اپنے دارالسلطنت میں آ گیا۔ مخبران شاہی کے ذریعے پہلے بادشاہ کو اطلاع مل گئی کہ اس کی گمشدہ دختر مآب وزیر زادی اس کے پڑوسی بادشاہ کے ہاں ہیں۔ اس نے اپنے وزیر اعظم کو مع تحائف کے اس بادشاہ کے پاس روانہ کیا اور خط کے ذریعے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہماری لڑکیاں جو تمہیں ملی ہیں ان کو ہمارے پاس واپس بھیج دو۔ جب یہ خط اس بادشاہ کو ملا تو اس نے جواباً تحریر کیا کہ آپ کی بچیاں یہاں بخیریت ہیں اور میرے پاس آپ کی امانت ہے۔ البتہ میری خواہش ہے کہ آپ کی شہزادی کی شادی میرے لڑکے سے اور وزیر زادی کی شادی میرے وزیر اعظم کے لڑکے سے کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیتے ہوئے اپنی محبت میں اضافہ کریں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے یہ بات غور و فکر کے بعد منظور کر لی، لہٰذا دونوں لڑکیاں باعزت و احترام اپنے والدین کے پاس واپس کر دی گئی۔ اب حسب وعدہ تاریخ مقرر ہوئی اور دونوں طرف شادی کا سامان تیار ہونے لگا۔ آخرکار وہ وقت بھی آن پہنچا تو دونوں لڑکیوں کی شادی مذہبی رسومات کے مطابق کر دی گئی۔ دلہن نے رخصت ہو کر سسرال پہنچی۔ اتفاق سے سارا سامان جہیز تو آ گیا، مگر شادی کا لوٹا جو کہ نہایت قیمتی تھا وہ وہیں رہ گیا۔ اس کا اس وقت کی رسم کے لحاظ سے ساتھ جانا بہت ضروری تھا۔ راستے میں شام ہوگی، باراتیوں نے رات ہو جانے کی وجہ سے ایک محفوظ جگہ پر قیام کیا۔ اس وقت حسب ضرورت لوٹے کی تلاش ہوئی تو لوٹا نہ ملا، معلوم ہوا کہ وہ وہیں چھوٹ گیا ہے۔ وزیر نے ایک خاص سپاہی کو روانہ کیا اور کہا کہ لوٹا لے آئے۔ جب سپاہی وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں نہ محل ہے اور صرف ایک میدان ہے، نہ تخت ہے، نہ تاج ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ فوج ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف لوٹا میدان میں رکھا ہوا ہے جس کا کوئی بھی نگران نہیں ہے۔ سپاہی نے چاہا کہ لوٹا اٹھا لے لیکن ممکن نہ ہو سکا، اس لیے کہ اس نے جیسے ہی لوٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا مان ایک خطرناک کالے سانپ نے لوٹے کے اندر سے پھن نکالا اور اس کو کاٹنے کے لیے لپکا۔ سپاہی اچھل کر پیچھے ہٹا، اس نے بہت کوشش کی کہ لوٹا اٹھا لے مگر ممکن نہ ہوا، مجبوراً اپنے ملک کی طرف واپس لوٹا اور وزیر کے توسط سے سارا واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ کو یہ سن کر نہایت حیرت ہوئی اور کچھ دیر تک غور و فکر میں ڈوبا رہا اور پھر لڑکیوں کے پاس گیا اور بولا کہ معلوم ہوتا ہے تم دونوں جادوگرنیاں ہو یا بدرو ہو جو انسانی شکل اختیار کر کے نئے نئے شبدیں دکھا رہی ہو۔ اس وقت تو میں تم دونوں کو قید کرتا ہوں، البتہ کل صبح قتل کرا دوں گا۔
یہ کہہ کر بادشاہ غیظ و غضب میں بھرا ہوا اپنے خیمے میں واپس آیا اور دونوں دلہنیں خیمے میں قید کر دی گئیں۔ جب دونوں لڑکیوں نے اپنے آپ کو اس حال میں پایا تو وہ فوراً رنج سے بےتاب ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے لگ کر خوب روئیں اور کہنے لگیں معلوم نہیں کیا ماجرا ہے کہ کل شادی ہوئی ہے، دلہن بنائی گئی ہیں اور آج قید خانے میں قیدی بنی ہوئی ہیں۔ اب کل ہمارا چراغ حیات گل کر دیا جائے گا۔ خداوند معلوم نہیں ہم لوگوں سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی پاداش میں ہم کو یہ سزا مل رہی ہے۔ میرے معبود تو معاف فرما۔ یہ کہہ کر اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئیں۔ عالم غشی میں دیکھا کہ وہی بی بی جو پہاڑ پر نظر آئی ہیں اور بکمال شفقت فرمایا لڑکیوں تم نے پہاڑ پر منت مانی تھی کہ جب ہم اپنے والدین سے ملیں گی تو جناب سیدہ علیہ السلام کی کہانی سنیں گی۔ تم دونوں اپنے ماں باپ سے ملی مگر کہانی نہ سنی، اس وجہ سے یہ عذاب تم پر نازل ہوا ہے۔ اب بھی غنیمت ہے، اسی زندان میں کہانی سنو۔ اللہ تعالیٰ جناب سیدہ علیہ السلام کے طفیل سے تمہاری تمام مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ لڑکیوں نے کہا اس قید خانے میں درہم کہاں ہیں جو ہم کہانی کے لیے شیرینی منگائیں، اور پھر لائے گا کون؟ موزمہ نے کہا گھبراؤ نہیں، تمہارے دوپٹے کے آنچل سے 2 درہم تمہیں ملیں گے اور خیمے کی پشت پر ایک آدمی جاتا ہوا نظر آئے گا، بازار قریب ہے، شیرینی لا دے گا۔ یہ کہہ کر موزمہ غائب ہو گئی۔ لڑکیوں کو ہوش آیا، اس نے ایک دوسرے سے عالم غشی کا واقعہ بیان کیا اور پھر شہزادی نے کہا کہ میرے آنچل کے ساتھ 2 درہم بھی برآمد ہوئے ہیں۔ دونوں بہت خوش ہوئی۔ صبح پشت خیمہ سے ایک سن سیدھا آدمی کو جاتے ہوئے دیکھا، ان کو بلایا اور پھر اپنا مدعا بیان کیا۔ چنانچہ انہوں نے 2 درہم کی شیرینی لا کر ان لڑکیوں کو دے دی۔ یہ دونوں لڑکیوں نے ایک دوسرے سے اسی قید خانے میں کہانی سنی اور پھر دعائیں مانگی۔ اتنے میں شاہی جلاد بھی وہاں آ پہنچا اور دونوں لڑکیوں کو قتلگاہ کی طرف لے جانے کے لیے آگے بڑھا۔ دونوں لڑکیوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ پہلے ہم کو بادشاہ کے پاس لے چلو، ان سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ چچا لڑکیاں بادشاہ کے سامنے پیش کی گئیں۔ انہوں نے بادشاہ سے مؤدبانہ عرض کی کہ اس مرتبہ آپ پھر اپنے کسی آدمی کو ہمارے یہاں بھیجیں، وہاں کے حالات دریافت کرا لیجیے، اگر اب بھی وہی حالات ہیں تو بے شک ہم کو قتل کرا دیجیے۔ بادشاہ نے لڑکیوں کی یہ بات منظور کر لی اور اسی سپاہی کو جو کہ نہایت سچا تھا لڑکیوں کے باپ کے یہاں بھیج دیا اور حالات دریافت کروائے۔ چنانچہ اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ محل شاہی اور تخت و تاج سب بدستور موجود ہیں۔ وہ بے حد حیرت زدہ ہوا اور سارا واقعہ آ کر اس نے اپنے بادشاہ سے کہہ سنایا۔ بادشاہ اس وقت لڑکیوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں بہت زیادہ حیرت میں پڑ گیا ہوں، چاہتا ہوں تم لوگ میرے اس احتجاب کو دور کرو۔ لہٰذا بادشاہ کا ایما پا کر لڑکیوں نے اپنی تمام حقیقت، پہاڑ پر پہنچنے، اپنے بے ہوش ہونے، جناب سیدہ علیہ السلام کی کہانی سننے کی منت ماننے اور اپنے ماں باپ سے ملنے پر منت کو فراموش کر دینے اور اس کو پورا نہ کرنے کی ساری داستان مفصل کہہ سنائی، اور پھر کہا کہ اب جب کہ ہم نے وہ کہانی سن لی ہے تو تاب الہی جو ہم پر نازل ہوا تھا اب ختم ہو گیا ہے اور ہم مطمئن ہو گئے ہیں۔ جیسے بادشاہ نے یقین کر لیا اور اس وقت لڑکیوں کو رہا کر دیا اور ان کی عزت و احترام کو اسی طرح بحال کرتے ہوئے ہنسی خوشی اپنے وطن کی طرف لا لی۔ یہ کہانی سنارن کہہ کر وہ معظمہ روپوش ہو گئیں۔ سنارن اپنے گھر واپس آ گئی۔ جس طرح سنارن کی مراد خداوند عالم نے بطفیل جناب سیدہ علیہ السلام پوری کی ہے، اسی طرح رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جملہ سننے والوں کی تمام دلی مراد پوری کریں۔ آمین ثم آمین۔